کئی عورتیں نماز میں غلطی کر رہی ہوتی ہیں. ابھی میں احادیث کی روشنی میں عورتوں کی مکمل نماز کا طریقہ بتانے لگا ہوں. توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. یاد رہے کہ عورت جب بھی نماز پڑھے یہ دیکھ لے کہ اس کا بدن، اس کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہی ہے یہ پاک ہونے چاہیے. عورت اپنا نماز میں سارا بدن چھپائے سوائے چہرے کے دونوں ہاتھ پونچھوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، انہیں کھلا رکھنے کی اجازت ہے. چہرہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے اور جو نماز ادا کر رہی ہے اس نماز کا وقت بھی ہو اور جو نماز پڑھنے لگی ہے وہ ذہن میں بھی ہو. مثلا مثال کے طور پہ ظہر کے 4 فرض ادا کرنے لگی ہیں، ذہن میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ میں ظہر کے 4 فرض ادا کر رہی ہوں. اگر زبان سے نیت کر لے تو یہ بہت بہتر ہے. پھر عورت نے جو چادر لیا اسی کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سینے پر پہلے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھے، پھر اس پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھے، پھر ثنا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آہستہ سے آمین کہہ کر پھر قرآن پاک کی کوئی سی 3 آیات، یہ چھوٹی صورت مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل کھڑی ہو جائے، ہاتھوں کو بالکل سیدھا چھوڑ دے، پھر پڑھے اللہم ربنا ولک الحمد. پھر جب سجدے میں جانا یاد رہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگیں پھر ہاتھ لگے، پھر ناک کی ہڈی اور پیشانی، اور ناک کی صرف نوک لگنا ضروری نہیں ہے سجدے میں بلکہ ناک کی ہڈی لگائی جائے گی اور پیشانی کو خوب جمایا جائے گا. اور عورت خوب سمٹ کر سجدہ کرے، سجدے میں اپنے دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دے، پھر سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اور پھر جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے گی جسے جلسہ کہا جاتا ہے، جلسے میں 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے، بہتر ہے یہ تسبیح پڑھ لیں اللہم اغفر لی. پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدہ کر کے کھڑا ہو جانا ہے. پھر جب دوسری رکعت آپ نے ادا کرتے ہوئے 2 سجدے کر لیے، پھر جب آپ نے بیٹھنا ہے اسے کہا جاتا ہے قعدہ. قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے دونوں ہاتھ آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے درمیان میں، الٹا ہاتھ الٹے ران کے درمیان میں، پیچھے جو پاؤں ہوں گے وہ آپ نے سیدھی طرف نکال دینا ہے. پھر آپ نے تشہد پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچ کر ہاتھ کی انگلی کو اٹھانا. طریقہ دیکھ لیں، لا کہتے ہی آپ نے سیدھی انگلی کھڑی کرنی ہے، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کو ملا لینا ہے اور 2 انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا لینا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر آپ نے آگے تیسری اور چوتھی رکعت بھی ادا کرنی ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں، آگے درود پاک نہ پڑھیں. جب آپ کی آخری نماز کی رکعت آ جائے پھر آپ نے اس کے بعد یعنی تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے مسورہ مثلا اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر آپ نے سیدھے کندھے کی طرف دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹے کندھے کی طرف دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. لیکن یاد رہے نماز کے بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو ابھی بیان نہیں کیا گیا. انشاءاللہ آپ تک ان مسائل کو پہنچایا جائے گا. جو نماز کا طریقہ بیان کیا گیا اس کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر آپ کی وجہ سے کوئی نماز کا درست طریقہ سیکھ جاتا ہے تو اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا.